الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وعترتہ وعشیرتہ والاولیاء امتہ والعلماء سنتہ الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے جس نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے جس شخص تک جس حد تک تھا اس نے ہمت کی، محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ اس انداز سے دیا کہ چند ہی دنوں میں اللہ کا گھر، اللہ کی زمین پر تعمیر ہو گیا۔ فالحمد للہ علی ذالک۔ اس میں کسی ایک فرد کا کمال نہیں، کسی ایک فرد کی یہ محنت نہیں، بلکہ یہ سب کی محنت ہے، سب کا تعاون اس میں شامل رہا۔ کچھ لوگوں نے مال دیا، کچھ لوگوں نے وقت دیا، کچھ لوگوں نے زمین دی، کچھ لوگوں نے دعائیں دی۔ جس شخص نے جس انداز سے بھی اس کے لیے تعاون کیا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ پہلی بات جو اس موقع پہ میں کہوں گا کہ اللہ کا یہ ارشاد کہ اللہ کی مسجدیں جو تعمیر کرنے والے ہوتے ہیں وہ وہی کر سکتے ہیں جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن۔ یہ جو آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو تعمیر کرنے والے یا آباد کرنے والے، جو تعمیر ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ظاہری تعمیر، یعنی ہم نے دیواریں کھڑی کی، چھت ڈالا وغیرہ وغیرہ، یہ ظاہری تعمیر ہے۔ اور ایک ہوتی ہے اس کی باطنی تعمیر یا معنوی تعمیر، وہ ہے مسجد کو آباد کرنا۔ وہ ایک مرحلہ آپ نے طے کیا، اس میں آپ کامیاب ہوئے، آپ نے مسجد تعمیر کر لی۔ اب دوسرا مرحلہ ہے اس کو تعمیر کرنے کا، جسے ہم معنوی تعمیر یا جس کو ہم باطنی تعمیر کہتے ہیں، وہ اس مسجد کو آباد کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیں کتنا بڑا کام ہے، کتنا عظیم کام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اس روئے زمین پہ سب سے زیادہ عظمت والا ٹکڑا کون سا ہے اس پوری کائنات میں؟ پوری کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ آپ نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل امین نے کہا کہ میں بھی اس کا جواب نہیں جانتا۔ اللہ سے معلوم کرتے ہیں، جب اللہ کے پاس جبریل امین جاتے ہیں، وہاں سے آ کر پھر جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ جتنی بھی آپ جگہیں دیکھتے ہیں، یہ چاند، یہ ستارے، یہ
خوبصورت میدان، یہ آبشاریں، یہ جھیلیں، جتنی بھی خوبصورت ترین چیزیں ہیں، ہیلتھ ریزورٹ سے کیا کیا ہے اس دنیا میں یا اس سے باہر پوری کائنات میں، ان تمام جگہوں سے زیادہ جو پیاری ہے اللہ کے نزدیک، جو عظمت والی جگہ ہے، احترام والی جگہ ہے اور اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے، وہ ہے اللہ کا گھر، وہ ہے اللہ کی مسجد۔ تمام انبیاء کی یہ سنت رہی ہے کہ انہوں نے مسجد تعمیر کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیر خوار بچے کو عند بیتک المکرم محترم، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں نے اپنی ذریت، اپنی اولاد کا ایک حصہ اس تیرے گھر کے ساتھ بسا لیا ہے، لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ آپ پڑھتے ہیں۔ تو وہاں حضور علیہ السلام کی سنت بھی، جب آپ مکہ میں تو بنا نہیں سکتے تھے، وہاں ظلم و جبر آپ پہ ہو رہا تھا، جب وہاں سے آپ آئے، ابھی قیام کیا آپ نے قبا میں، قبا کے مقام پہ آپ تھے، حالانکہ بہت کم دن، کچھ لوگوں کا لکھنا ہے 7 دن اور کچھ سیرت نگاروں نے 14 دن لکھا ہے آپ کا قیام وہاں پہ رہا، لیکن اتنے دنوں کے لیے بھی، بلکہ ایک دن کے لیے بھی آپ مسجد کے بغیر نہیں رہے، آپ نے وہاں مسجد تعمیر کی۔ وہی مسجد جہاں آج آپ 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں تو مقبول عمرے کا اجر آپ کو ملتا ہے۔ پھر وہاں سے جب پہنچتے ہیں مدینہ طیبہ تو پہلا کام وہاں آپ یہی کرتے ہیں، ابھی آپ نے گھر نہیں بنایا، ابھی کوئی حجرہ آپ نے نہیں بنایا، اپنی کسی بیوی کے لیے نہیں بنایا، آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہتے تھے، لیکن آپ نے پہلے مسجد تعمیر کی۔ یہ مسجد کا بڑا بلند مقام ہے، انتہائی بلند اور محترم مقام ہے اس مسجد کا۔ تو یہ مسجد آپ نے تعمیر کی، یقیناً آپ کو اس کا اجر ملے گا، یقیناً آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ جس نے جتنا دیا، جس خلوص کے ساتھ دیا، پیارے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کا گھر بنایا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک محل تعمیر کرتے ہیں جنت میں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں وضاحت کی کہ ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی جس نے بنایا، یعنی مسجد کے بنانے میں جس نے حصہ لیا، کتنا؟ ایک پرندے کا گھونسلہ۔ جس پرندے کا نام لیا گیا ہے وہ پرندہ تیتر کی قسم کا ہوتا ہے، جب وہ گھر بنانا ہوتا ہے وہ چونچ سے تھوڑا سا کھودتا ہے زمین میں، تھوڑی سی جگہ بنا لیتے، وہیں پہ انڈے بھی دیتا ہے، یعنی بہت ہی مختصر۔ تو فرمایا اس سے بھی کم، یعنی تھوڑا سا بھی جس نے حصہ لیا اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنے گا۔ یہ کوئی عام انسان بات نہیں کرتا ہے، یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ بھی آپ نے پڑھا ہوگا عرب کی وہ مشہور ایک واقعہ وہاں پہ پیش آیا کچھ عرصہ پہلے، کہ وہاں ایک شخص نے انتہائی خلوص کے ساتھ، بڑا دیندار تھا، اس نے چاہا کہ گھر بنائے اور اس میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، اس نے اللہ کے لیے گھر بنایا، خوبصورت مسجد تعمیر کی۔ اس کے بعد جب وہ خواب دیکھتا ہے، خواب میں 2 محل دیکھے انتہائی خوبصورت، پوچھا کس کے لیے؟ کہا یہ آپ کا ہے۔ کیوں؟ مجھے کیوں ملا؟ کہا آپ نے جو مسجد تعمیر کی۔ کہا یہ بالکل جو ہو بہو دوسرا محل بھی ہے، یہ کس کا ہے؟ کہا یہ فلاں حبشن ایک ہے، یعنی کالی کلوٹی عورت تھی، وہ حبشن تھی، وہ حبشی خاتون۔ کہا یہ اس کا ہے۔ کہا اس کے لیے کیوں؟ کہا اس نے آپ کا تعاون کیا، اس نے مسجد بنائی، اس نے تعاون کیا۔ جب وہ جاگ گیا اس نے دوبارہ خواب دیکھا، پھر اس نے بلایا، بھائی میں نے تو آپ کو کہا تھا یہاں کسی کا تعاون آپ قبول نہیں کریں گے، آپ نے کس کا تعاون قبول کیا ہے؟ یہ عورت کون ہے جس کو میں بار بار خواب میں دیکھ رہا ہوں؟ جب پتہ کیا، پتہ کرتے کرتے معلوم ہے ایک شخص نے ان میں سے کہا جو وہاں پہ انہوں نے ذمہ دار رکھا تھا، کہا ایک دن جب ہم پانی نکال رہے تھے، پانی کنویں سے نکالنا پڑتا تھا، ان کا ڈول وہاں گر پڑا، اسی میں رہ گیا اور رسی بھی وہیں پہ رکھی۔ جب ہمارے پاس تھا نہیں کچھ پانی کے لیے، وہ عورت پانی لینے کے لیے آئی، ہم نے اس سے کہا کہ آپ اپنا ڈول ہمیں دیں، ہم پانی کھینچنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو میری طرف سے یہ قبول کر لو مسجد کی تعمیر کے لیے، اس کا وہ ڈول، پانی کھینچنے کا وہ برتن اور رسی،
بس اتنا اس کا لگا تھا، اور محل بالکل ہو بہو کیسا دیکھا جیسا اس پوری رقم لگانے والا تھا۔ وہ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب انسان کی نیت پہ ہے، انسان کی محبت، کتنی محبت کرتا ہے اللہ سے، کتنی محبت کرتا ہے اللہ کے گھر سے۔ حضرت تمیم داری سب جانتے ہیں آپ، عظیم صحابی، جنوں کی وجہ سے جن نے ایمان لایا تھا۔ بہرحال شام سے آتے ہیں تو وہاں سے روشنی کا بندوبست اپنے گھر کے لیے تو مسجد کے لیے بھی لایا۔ کس قسم کا وہ لایا تھا؟ بڑا خوبصورت سا قندیل جیسی لائی تھی۔ مسجد نبی کو روشن کیا۔ تہجد کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آئے، دیکھا اجالا، انتہائی خوش ہوئے، پوچھا بھائی کون ہے، کس نے یہ کیا، یہ کس نے کیا؟ تو پتا چلا کہ فلاں نے۔ وہ گھبرا گئی، شاید مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنے گھر کو روشن کیا، میں نے کہا اللہ کے گھر کو بھی روشن کر لوں، تو اپنے گھر کے لیے بھی لایا اور مسجد کے لیے بھی لایا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ اگر میری کوئی بیٹی بغیر نکاح اس وقت ہوتی تو میں آپ کے نکاح میں اسے دے دیتا۔ مسجد کو آباد کرنے والے، مسجد کو روشن کرنے والے اور مسجد کے لیے کچھ انفاق کرنے والے، اتنی محبت۔ کہا کہ میری کوئی بیٹی اس وقت نہیں ہے بغیر نکاح کی، 3 بیٹیوں کی وفات ہو چکی تھی، اس وقت ابھی فاطمۃ الزہرا زندہ تھی، تو لیکن نکاح سب کا ہو چکا تھا۔ کہا کوئی بیٹی نہیں ہے، تو وہاں ان کے چچا زاد بھائی تھے نوفل بن حارث، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے جوان، نکاح کے قابل ہے، تو وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ میری بیٹی، وہ آپ کی بیٹی ہے، اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ تو اس کا نکاح ہو گیا اس کے ساتھ۔ یہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں، 1-2 نہیں ہیں، کئی واقعات ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ وقت بہت کم ہے، نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، اور آپ دعا کرنے کے بعد آپ کو فارغ کرنا ہے، پھر یہاں کی ہماری بچیاں جو ہیں ان کو بھی آنا ہے، تھوڑا سا ان کو بھی وقت چاہیے، تو ہم مختصر کریں گے، اس وقت دعا کریں گے، لیکن اس سے پہلے 2-4 باتیں میں نے کہنی ہیں، وہ آپ ذہن میں رہیں۔ ایک نظم ہوتا ہے، ایک ڈسپلن ہوتا ہے، اس مسجد کا بھی ایک ڈسپلن ہم نے قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں اس مسجد کی ایک کمیٹی ہے، انتظامیہ کمیٹی، ہمارے شمیم صاحب جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار رہیں گے، اور یہ کمیٹی جو پوری ہے، شمیم صاحب ہیں، ہمارے شاہ نواز صاحب تانترے ہیں، اور کاشف بٹ صاحب ہیں، اور ڈاکٹر ثاقب ہیں، اور سید منان ہاشمی، یہ ذمہ دار رہیں گے اس مسجد کے، ایک کمیٹی اس مسجد کی ہے۔ اور امامت کے فرائض جہاں دیں گے ہمارے عالم ہیں مولانا عارف فلاحی صاحب، ان کے لیے ہم نے کیا ہے، مشورے سے طے کیا ہے کہ یہاں کی امامت یہ کریں گے، تو یہ یہاں نماز ادا کرائیں گے انشاءاللہ العزیز، 5 اوقات کی نماز۔ یہ ان کو شاید مشکل ہوگا، لیکن یہ ہم نے پوری سوچ کے ساتھ، پوری مشورے کے ساتھ یہ طے کیا ہے۔ اس گھر کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، یہ زمین بھی ان کی دی ہوئی ہے، اور اس کے بنانے میں مین رول رہا ہے شاہ نواز تانترے صاحب کا، جنہوں نے بڑی محنت کی ہے رات دن، اور کوئی اس کا پیسہ انہوں نے ہم سے نہیں لیا ہے، قطعاً انہوں نے منع کر دیا کہ میں کچھ بھی لینے کے تیار ہوں، میں فی سبیل اللہ یہ کام کروں گا۔ تو بہرحال یہ رہیں گے اس کے ذمہ دار۔ اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور باتیں جو ہم یہاں کہنے جا رہے ہیں، یہ جو مائک سسٹم یہاں کا ہے، ہمیں تو یہاں ضرورت ہی نہیں لگ رہی تھی مائک کی، لیکن بہرحال مائک جب آئی تو صرف اذان کے لیے استعمال ہوگی، کوئی دوسرا پروگرام اس پر یہاں نہیں ہوگا، کوئی نعت خوانی یا کوئی تقریر یا کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ یہاں پڑھنے والے بچے ہیں، آپ سب جو آپ نے محنت کرنی ہے، تو آپ کو ڈسٹرب کرنا ہمارا کام نہیں ہے، نہ مسجد کا یہ کام ہے۔ مائک اس لیے استعمال ہوگی جو اذان پڑھے گا، اور اذان کے لیے آپ یہ خود ہی آپ جو یہاں کے امام صاحب ہیں، یہ آپ سے مشورہ کر کے جو اچھی آواز میں اذان دینے والا کوئی ہوگا آپ میں سے، تو وہ اذان دیا کرے گا۔
اور وہ بھی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہونی چاہیے، مختصر اذان، 2-2.5 منٹ کی اذان کافی ہے، صرف اذان ہوگی مائک پہ اور کچھ اس کے علاوہ یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے اہم بات، جو سب سے اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں، اپنے عزیز طلباء سے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ ہمارے پاس بار بار آتے تھے، آپ کی طلب دیکھ کر آپ سے زیادہ بے چین اور بے قرار ہم تھے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے آپ کی یہ ذمہ داری ڈال دی تھی، آپ کے پڑوس میں کچھ ہمارے ایسے بندے تھے جو چاہتے تھے نماز ادا کرنا مسجد میں، لیکن آپ نے ان کو جگہ فراہم نہیں کی۔ ہم اپنے آپ کو مجرم سمجھتے تھے، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی اور ایک مسجد تعمیر ہو گئی۔ اس میں بھی آپ کا بھی تعاون ہے، ہر ایک کا تعاون ہے، تو یہ بن گئی۔ اب آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے، یہ سب بچوں سے، کہ کچھ بھی ہو آپ اپنا وقت نکال کر ضرور مسجد آئیں گے اور مسجد کو آباد رکھیں گے۔ ہمیں معلوم ہے ظہر میں کبھی آپ کو دقت ہوگی، آپ کلاس میں ہوں گے، آپ تھیٹر میں ہوں گے، آپ کسی کام سے ہوں گے، مصروف ہوں گے، چاہے عصر پہ ہوں گے یا ظہر پہ، لیکن فجر میں کوئی رکاوٹ نہیں، مغرب میں کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں، عشاء میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں۔ آپ اس مسجد کو آباد رکھیں گے۔ جب آپ مسجد کو آباد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد رکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو روشن کرے گا۔ آپ اس مسجد کو روشن کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو روشن کرے گا۔ یاد رکھنی چاہیے وہ حدیث، پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 7 لوگوں پہ اللہ کا سایہ ہوگا اس دن، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ اس میں ایک شخص وہ ہے، کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ جوان جس کا دل معلق رہتا ہو مسجد میں، گویا فجر ادا کر کے گھر چلا گیا لیکن دل کہاں ہے؟ مسجد میں ہی۔ وہ اپنی کلاس میں گیا، پڑھ رہا ہے، لیکن دل مسجد میں، تو سوچتا ہے کب وقت ہو جائے گا میں پھر اللہ کے گھر جاؤں۔ ایک بات یہ ہے۔ اور پھر مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں آ کر آپ پڑھا کریں۔ اس وقت آپ کو اپنی کوئی کتاب فزکس کیمسٹری کی پڑھنی ہے، کیا کیا پڑھتے ہیں آپ یہاں پہ، وہ بھی یہاں کر آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ وہاں علم حاصل کرنے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ صرف دینی علم ہے، وہ قرآن کا علم اتنا ہی نہیں، وہ کتاب بھی آپ پڑھیں، یہاں آئے پڑھیں، مسجد میں بیٹھنے کا پھر بھی آپ کو اجر ملے گا، چاہے آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں۔ کچھ بھی سے مراد کوئی اس قسم کا نہیں، غلط قسم کا نہیں، مطلب اپنی پڑھائی آپ کر رہے ہیں یا دین کی پڑھائی کر رہے ہیں، آپ آ سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ یہاں سے سب کو یہ پیغام دے دیں گے کہ آپ کے جو ہندو بھائی یہاں ہیں، جو ہندو اسٹوڈنٹس یہاں پڑھتے ہیں، آپ کے دوست، ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، ان کو بھی آپ بلا کر لائیے کہ آؤ چلو وہاں پہ پڑھتے ہیں، وہ بھی آئیں گے، پاک صف اگر وہ بھی یہاں پڑھیں، کوئی پرابلم نہیں۔ تو یہاں آپ رکھیں گے، اس کے ساتھ ہندی میں کچھ قرآن وغیرہ ہم رکھیں گے آپ کو یہاں پہ، اس کے ساتھ وہ بھی پڑھیں گے، وہ اپنی کتاب بھی پڑھیں، کم از کم ان کو تعارف تو ہوگا اللہ کے گھر کا، اللہ کے گھر میں کیا ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی جگہ ہے یہاں پہ، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، نہیں، یہ سب کو پیغام جانا چاہیے۔ ہمارا پیغام امن کا پیغام ہے، اسلام ہے ہی امن کا نام، محبت کا نام۔ اسلام ہمیں کہتا ہے، پہلا سبق ہی یہی ہے، ہمیں سکھاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہمارا رب تمام جہانوں کا رب، ہمارا رسول رحمت للعالمین، اور یہ کتاب بھی ہے للناس، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے قرآن۔ اور اسی طرح سے ہم جو ہے ہمارے دلوں میں محبت تمام انسانیت کے لیے، لہذا ہر ایک کے لیے کھلا ہے دروازہ، کوئی بھی آ سکتا ہے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ ایک تو یہ اہم اعلان کرنا تھا، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں بھرپور تعاون کریں گے۔ آپ کا تعاون یہی ہے، آپ کا تعاون یہی ہے، آپ کی مدد اور آپ کی امداد یہی ہے کہ آپ اس مسجد کو آباد رکھیں گے۔ پھر جو جس انداز سے اس مسجد کی خدمت کر سکتا ہے، اس کا خادم بن سکتا ہے، وہ کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ کہوں گا، چلے جاؤں گا، پھر رخصت ہو جائے گی، نماز کریں گے ادا، تو دعا کریں گے نماز کے بعد۔ یہ نماز اس وقت کی دعا بڑی اہم دعا ہے، اس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔
کہ نئی مسجد ہے، پہلی نماز ہو رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی اس قدر رحمت یہاں برس رہی ہوگی، ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے۔ اور مسجد کی خدمت کے سلسلے میں ایک بات اور کہوں گا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار مسجد میں داخل ہوئے، جب داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ایک صحابی تھے، انہوں نے کوئی تنکا اٹھایا مسجد سے، اس کو اپنی جیب میں رکھا، جس طرح ہم بھی اٹھاتے ہیں، کبھی کوئی تنکا دیکھا اٹھایا کہ اس کو باہر پھینک دیں گے، پہلے اٹھا کر رکھتے ہیں جیب میں، اس نے بھی کوئی تنکا اٹھایا، گویا مسجد کی صفائی کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ اٹھا رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک فرشتہ اس کی اس نیکی کو لکھ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام فرشتوں کو دیکھتے تھے، اس وقت بھی کس کس کے لیے کیا لکھا جا رہا ہوگا ہم کو تو نظر نہیں آتا، لیکن حضور یہاں ہوتے تو وہ دیکھ لیتے۔ تو لہذا یہ یقین رکھیے کہ اللہ کے گھر کی جس انداز سے بھی آپ خدمت کر سکیں گے، آپ صفائی یہاں پہ کریں گے، آپ یہاں کے پانی کا دھیان رکھیں گے، یہاں کی بجلی کا دھیان رکھیں گے، یہاں کی صفائی ستھرائی یا یہاں کی مائک سسٹم ہے، کوئی بھی چیز بھی اس کی آپ دیکھ بھال کریں گے، دھیان رکھیں گے، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی نہ کسی حد تک کام کریں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو اللہ تعالیٰ کی زمین پر غالب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اس دین کو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کو، جسے ہم نظام مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کو نافذ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔